غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میری عمر جب 4 سال 4 مہینے کی ہوئی تو میں مکتب کے لیے مدرسے میں جانے کے لیے پہلی بار نکلا، گھر سے باہر نکلا تو میں جب گھر سے نکلا تو میرے ساتھ 4-5 لوگ میرے ساتھ ہو گئے اور میرے ساتھ مکتب تک گئے، اور جب مکتب میں مدرسے میں اندر گئے تو ان میں سے ایک شخص نے بلند آواز سے کہا، اے لوگو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ آواز لگائی، لوگوں نے جگہ خالی کر دی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا، میں اس وقت انہیں پہچان نہ سکا کہ یہ میرے ساتھ ہی اجنبی کون لوگ ہیں جو مدرسے تک جاتے ہیں اور میرے لیے جگہ خالی کرواتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے بعد میں پتا چلا، جب مقام غوثیت ملی تو مجھے پتا چلا یہ کوئی اور نہیں، یہ ابدالوں کی جماعت تھی، یہ ابدالوں کی جماعت تھی۔ اس غوث اعظم کے لاڈلے ہیں، اس غوث اعظم کے یہ پوتے ہیں، اس غوث اعظم کا خون ان کی رگوں میں بہتا ہے۔ ہمارا تو یقین ہے کہ اس تربت پاک کو ہم مانتے ہیں کہ یہ تربت پاک غوث اعظم کی اولاد کی ہے، گویا غوث اعظم ہی کی ہے۔ یہاں سے جو بھی فیضان ملے گا وہ غوث اعظم ہی کا فیضان ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو صادق بناؤ، اپنے یہ دل میں یقین کو بٹھاؤ، اور یہاں پر جتنا اپنے آپ کو جھکاؤ گے رب کا فضل تمہیں اتنا ہی بلندی عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے، غوث اعظم کا مقام، غوث اعظم بنے کیسے؟ ایسے نہیں بنتے ہیں میرے پیارے۔ میرے غوث اعظم، میرے جد غوث اعظم، کرم ہے میرے رب کا، فضل ہے، اس عطا پر ناز کرتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ بطور فخر و مباحات رب کا لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں زندگی کی ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اے میرے کریم رب، تو نے مجھے نسبت کیسی عظیم عطا کر دی، غوث اعظم کے خاندان سے نسبت ادا کر دی۔ ہمارے غوث اعظم جسے دنیا میر میراں، پیر پیراں، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز اللہ مکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے، وہ غوث اعظم ہمارے جد ہیں۔ بنتے کیسے غوث اعظم ہیں؟ یوں ہی نہیں بن جاتے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ریاضت کی دنیا میں جب قدم رکھا، مجاہدات کے میدان میں جب قدم رکھا تو 1 سال تک میں نے صرف جنگل کی سوکھی گھاس کھائی، پھر 1 سال تک میں نے صرف دریائے دجلہ کا پانی پی کر گزارا، پھر 1 سال تک نہ میں نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ پیا۔ بولو عقل رکھنے والوں مجھے بتاؤ، 1 سال سوکھی گھاس کھا کر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ پھر 1 سال صرف پانی پی کر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا میرے پیارے۔ لیکن غوث اعظم ریاضت اور مجاہدات کی اس میدان سے، اس مشکل گزار راستے سے گزرے تو اس مقام پر پہنچے میرے پیارے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب 1 سال سوکھی گھاس کھائی، کوئی اناج نہیں گیا پیٹ میں، صرف پانی پیا تو جو کچھ تھا وہ سب دھل گیا، اور جب سب بھوکے رہے تو وہ جو جسم کی کثافت ہے، جو مادیت ہے، جو انسان کے اندر ایک مادیت ہے اور اس کی جو کثافت ہے، وہ سب جب دھل گئی تو 1 سال بھوکے رہ کر ان سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب وہ جو مادیت تھی وہ غوث اعظم کی ختم ہو گئی، اب مکمل غوث اعظم میں لطافت آ گئی، اور جب لطافت آ گئی تو پھر فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تم مردے زندہ ہو گئے۔